حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر مبارک پہ چڑھے تو فرمایا تو 3 مرتبہ 3 سٹیپ تھے ممبر مبارک کے، تو 3 مرتبہ ممبر پہ چڑھتے آپ نے فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو خلاف معمول چیز تھی، اس لیے جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ہم نے آپ کو آج ایک خلاف معمول کام کرتے ہوئے دیکھا، پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ممبر شریف پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین۔ یہ آمین کیا مطلب ہے؟ آمین تو دعا پر یہی آتی ہے۔ فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 جو ہے وہ دعائیں کی تو میں نے اس پہ آمین کہا۔ میں کیا کہ آپ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب میں نے سیڑھی پر قدم رکھا جبریل امین نے کہا کہ تباہ و برباد ہو بندہ، تباہ و برباد ہو بندہ کہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آئے لیکن پھر بھی وہ اپنے رب سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اس کو بند کریں۔ تباہ و برباد ہو بندہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، یعنی مسجد میں آئے نہیں، توبہ استغفار کیا ہی نہیں، اس نے اس مہینے کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، اس نے اس مہینے کے اندر بھی اللہ پاک سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی، میں وہ بندہ تباہ و برباد ہو۔ جبریل نے کہا، میں نے کہا آمین۔ دوسرا جبریل نے فرمایا تباہ و برباد ہو بندہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ آئے پھر بھی وہ آپ کا تشریف نہ پڑے، تو میں نے کہا آمین۔ فرمایا تباہ و برباد ہو وہ بندہ کہ جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے والدین نے اپنے بوڑھے والدین کو پائے پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کرے، فرمایا تو میں نے کہا آمین۔ میرے بھائیو میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اس شخص کے حق میں جس کی زندگی میں رمضان آئے لیکن وہ رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ کچھ دن ہوتے ہیں نا کسی کو راضی کرنے کے ہوتے ہیں، اس طرح ہم عام کرتے ہیں، عید آن رہی ہے ہم چلو راضی کر لیے فلاں ہوں، ہاں جی آج عید پڑی ہے چلو ہاں جی بھرا لڑیا جا کے بیڑی بہن لڑی ہے ان جا کے بیڑائیے، ہاں جی ہن عید دے گی آپ کوشش کرتے نا جی اتنا یہ ہے نا جی راضی کرن دی لوڑ بندیاں نوں تے اللہ نوں بھی راضی کرن دی۔ رمضان جڑا یہ اللہ نوں راضی کرن دا مہینہ ہے۔ اللہ پاک کی ذات گناہوں کی وجہ سے بندے سے ناراض ہوتے ہیں لیکن ایسے ناراض نہیں ہیں کہ کبھی راضی نہ ہوں، ایسے ناراض ہیں کہ راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بس صرف ہماری دیر ہے کہ ہم نے اللہ پاک کو مانا۔ جس طرح کے دیکھیے ہم میں سیانے بندے ہی بیٹھے ہیں تو جو باپ ہوتا ہے نا وہ اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے وہ ناراض ہوتا ہے لیکن ایسا ناراض نہیں ہوتا کبھی راضی نہ ہو، بلکہ وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کب جب مجھ سے معافی مانگ کے جو ہے وہ مجھ سے صلح کر لے۔ جو ہی بیٹا معافی مانگتا ہے ابھی معافی کے الفاظ کے منہ میں ہوتے ہیں شرمندگی تھوڑی سی دکھاتا ہے، باپ اس کو جب بھی ڈال لیتا ہے نہیں کوئی چل کوئی نہیں خیر ہم آگے جتنا ہے کہ نہیں۔ اس طرح اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ اپنے بندوں سے کئی باپوں سے کئی ماؤں سے زیادہ محبت فرماتی ہے۔ جب بندہ گناہگار اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ پاک معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بد نصیب ہے اس بندے کی جس کو رمضان کے مہینے ہی مسجد کا راستہ معلوم نہیں ہے، وہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ خیر بات ہے وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات عرض کروں، رمضان مبارک کے مہینہ کے اختتام پر اللہ رب العزت بندوں کی خصوصی مغفرت فرماتے ہیں۔ چاند رات ہوتی ہے نا، چاند رات جب چاند نظر آ گیا صبح کو عید ہے، یہ انعام ملنے کی رات ہے، اس کو کہا گیا لیلۃ الجائزہ، انعام ملنے کی رات، یعنی پورا مہینہ جو بندے نے عبادات کی، پورا مہینہ جو بندے نے روزہ رکھا، تراویح ادا کی، صدقہ کیا، خیرات کی اور جو بھی نیک اعمال کیے، تو یہ رات جو ہے انعام ملنے کی ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جن نے گناہ پورے مہینے چھڑے ہوتے ہیں نا جی چاند رات کو سارے کر لیں، ناڑی ڈھک بجن لگ پندے ہیں، گانے چلن لگ پندے ہیں، ہاں جی عید کی خوشی ایسی چڑھ دی ہے، شراب بھی پین لگ پندے ہیں، اور جڑی رات انعام ملتی ہے اس رات اللہ ناراض کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیلۃ الجائزہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا کہ اس رات میں پہلے سے زیادہ عبادت فرماتے تھے تاکہ اللہ پاک کی طرف سے زیادہ رضا حاصل ہو، زیادہ نیکیاں حاصل ہوں۔ عید کی نماز جو ہے یہ عید خوشی کا دن ہے، اللہ رب العزت طور تہوار کے بندوں کو دیا ہے، ایک عبادت کی تکمیل ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے روزے ہم پہ فرض کیے تھے، الحمدللہ ہم نے رکھے، اس کی تکمیل ہوئی ہے، شکرانے کے طور پر عید کی نماز ہے اور عید کے نفل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان لوگ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں آتے ہیں تو اللہ پاک کو حالانکہ پتہ ہر چیز کا لیکن فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے یہ بندے کیوں جمع ہیں یہاں پر، کس لیے آئے ہیں،
اب مسئلہ کیا ہے؟ اللہ پاک حدیث پاک میں آتا ہے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں. جب اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. تو فرشتے نے کہا یا اللہ تعالیٰ چھاڑ انسان کو پیدا کرنے کی فائدہ ہاں جی انہیں دنیا تے گناہ کرنے تے ناراض کرنا ہاں جی اسی ہے نا تھوڑی اپنا عبادت کرنا واسطے تسبیح کرنے واسطے. تو اللہ پاک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، وہ لوگ جنہوں نے تراویح ادا کی، جن لوگوں نے اپنے زکوٰۃ صدقات کے معاملات کو پورا کیا، اللہ پاک پر فخر فرماتے ہیں. اور پھر انہیں پوچھتے ہیں پاک علم ہونے کی میرے یہ بندے گھر سے کیوں نکلے ہیں، ہاں جی کیا مانگتے ہیں. یا ایک روایت میں آپ سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ اس بندے کی کیا مزدوری ہے جو اپنے مزدوری کو اپنی ذمہ داری کو پورا کر لے. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کہ اس کا حق یہی ہے اس کو اس کا بدلہ پوری کو پورا دے دیا جائے. فرمایا ٹھیک ہے میرے بندوں نے عبادات کی، رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ہیں، تراویح ادا کی ہے، آج یہ جو ہے وہ تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ میں نکلے ہیں. تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عیدگاہ میں آنا چاہیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے تکبیر کہتے ہیں. ورنہ تکبیر کہتے ہوئے نکلے ہیں ہاں جی تو آج پھر جو ہے یہ مجھ سے دعا کریں گے میں ان کی دعا کو قبول کروں گا اور ان کے گناہوں کو معاف کروں گا. اللہ پاک بندوں کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں اے بندو تم دعا رہو میں نے جو ہے تم سب کو بخش دیا. حدیث پاک میں آتا ہے جب عید پڑھ کے مسلمان اپنے گھروں میں لوٹتے ہیں نا تو اس طرح اللہ پاک ان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے وہ انہوں نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں. آج ان کی ماں نے ان کو پیدا کیا. میرے بھائیو میرے دوستو میرے عزیزو اللہ رب العزت نے ہم سب پہ بڑا کرم کیا، بڑا احسان فرمایا. رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں دے دیا اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہماری زندگی کے لیے ہماری چانس ہے. کتنے ہمارے عزیز و کارم رشتہ دار دوست چاہنے والے ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں موجود تھے لیکن اس رمضان میں دنیا میں نہیں ہے. پچھلا رمضان ان کا آخری رمضان تھا اور ہو سکتا ہے جو ہم بیٹھے ہیں ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں ان کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو اور اگلا رمضان ان کو دیکھنا نصیب نہ ہو. اس لیے اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھتے ہوئے میرے بھائیوں قیمتی بنا لے، اس میں عبادات کا معمول بنا لے، روزہ نہ چھوڑے، تراویح نہ چھوڑے اور اس میں نوافل استغفار یہ نہ چھوڑے، ذکر اذکار استغفار نہ چھوڑے. انشاءاللہ تعالی ہمارا رمضان لگ جائے گا نا. اتنا بندہ کرنا نا میری دیہڑی لگ گئی تھی، میرا ہفتہ لگ گیا تو میرا جمعہ لگ گیا. یہ رمضان کی میں لگتا رمضان لگتا جہے بندے نے روزے رکھے تراویح ادا کی تھی ہاں جی اللہ پاک نو راضی کرتا رہے، روزے سے توبہ استغفار کرتا رہے اور رمضان لگ گیا. وہ برکات پھر پورا سال کو مل رہی ہے نا. ایک بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑ دے، رمضان کے روزے کی بہت بڑی اہمیت ہے تو مجبوری کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑ دیا، مجبوری کی وجہ سے. فرمایا کہ اگر پورا سال بھی روزے رکھتا رہے اس کی برکات کو نہیں پہنچ سکتی. اگرچہ مجبوری کی وجہ سے چھوڑا قضا ایک کی ہے، وہ جان بوجھ کے توڑا تو کفارہ ہے نا جی. فرمایا کہ اگر بندہ ایک روزہ چھوڑ دے رمضان کا بعد میں پورا سال بھی قضا کرتا رہے تو اس کی اجر اس کی برکات ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے اس کو اپنی زندگی کا سنہری چاند سمجھیں اور اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی فرصت سمجھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی اور یہاں تک رمضان میں پہنچایا. اس کی عبادات کا خیال فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.